بارش کی رات تھی، سڑکیں سنسان تھیں اور روشنی صرف بجلی کی چمک سے آتی تھی۔ ثنا اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اچانک اسے نیچے کھڑے ایک شخص کی پرچھائی نظر آئی۔ وہ ہر بار اسی وقت آتا، چھت کی طرف دیکھتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ اس رات ثنا نے ہمت کی اور نیچے گئی۔ وہ شخص کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک گاڑی کی روشنی آئی اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح ثنا کو دروازے کے نیچے ایک پرچی ملی جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر تم چھت پر گئی تو تمہیں بھی دفنا دیا جائے گا جیسے اس کو۔ ثنا پچھلے کئی سالوں سے اکیلی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ یہاں اس سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ رہتے تھے جو اس کے جاننے والے اور اس کے دوست تھے۔ انہی کے بھروسے وہ اپنے شہر اور گھر والوں سے دور اکیلی رہ رہی تھی، ورنہ اس لڑکی کے لیے اکیلے رہنا بہت پیچیدہ مسئلہ تھا۔ وہ خود اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی، مگر اس کی امی کو پسند نہیں تھا کہ ان کی جوان جہان بیٹی اتنے بڑے شہر میں اکیلی رہے۔ مگر جب ان کی ملاقات ثنا کی دوست میرا سے ہوئی تو وہ مطمئن ہو گئی اور انہوں نے بیٹی کو اکیلے رہنے کی اجازت دے دی۔ ماشاءاللہ سے ان کی بیٹی اب ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اکثر تو وہ گھر ہی نہ ہوتی کیونکہ اسپتال میں اس کی ڈیوٹی لگی ہوتی، مگر جب فلیٹ میں آتی تو سوتی رہتی۔ اسے اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ میرا کا فلیٹ بھی اس کے ساتھ تھا۔ جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہتی تھی۔ جب بھی ثنا کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی میرا سے مدد مانگ لیتی۔ وہ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دوست کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ ویسے بھی اس کے والدین کے سامنے اس نے حامی بھری تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے گی۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور اس کے پاس وقت نہ ہوگا تو وہ خود سب کچھ لا کر دے دے گی۔ یوں ثنا کے والدین مطمئن ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ میرا کے گھر والوں کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بیٹی کو اکیلے بھیج دیا۔ ثنا اور میرا کی ایک دوست جو اس کی سوسائٹی میں آنے کے بعد بنی تھی، شازیہ، جو اپنے 2 بچوں اور شوہر کے ساتھ فلیٹ میں رہتی تھی۔ وہ خود بھی ورکنگ وومن تھی اور اس کے شوہر تو سارا دن جاب پر ہوتے، رات کو سونے کے لیے گھر آتے۔ بچے اس کے سکول ہوتے اور سکول کے بعد اکیڈمی چلے جاتے۔ یوں ساری فیملی زیادہ تر گھر سے غیر حاضر رہتی، رات کو ہی وہ اکٹھے گھر آتے۔ اس لیے ثنا اور میرا کی ملاقات ان سے کم ہی ہوتی۔ اگر شازیہ کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تو وہ بچوں کو نانی کے گھر بھیج دیتی۔ اس کا شوہر جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی ڈیوٹی سخت ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ سوال جواب نہ کرتا۔ دن گزرتے رہے، بیچ میں سردیوں کی چھٹیاں آئیں تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شازیہ بھی اپنے سسرال پہنچ گئی اور میرا بھی اپنے مائکے چلی گئی۔ ایسے میں سوسائٹی میں ثنا اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا نے اس کو سمجھایا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر چلی جائے، مگر ان دنوں اس کی ہاسپٹل میں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ نہیں جا سکی۔ لیکن اس کی ڈیوٹی دن میں ہوتی تھی، رات کو وہ اپنے فلیٹ پر واپس لوٹ آتی۔ سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو مستقل طور پر ہی یہیں رہنے والے تھے، اس لیے ثنا نے میرا اور شازیہ کی غیر موجودگی میں یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ اسے اکیلے رہنے میں بڑی کوفت ہوتی تھی۔ ایک روز رات کو خوب بارش ہوئی۔ اسی وقت ثنا گھر واپس آئی تھی۔ تقریباً 10 بج رہے تھے۔ آج ہاسپٹل میں بہت رش تھا تو وہ دیر سے گھر پہنچی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ اس نے کھانا گرم کیا، کھانے کے بعد چائے بنا کر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی۔ یہ اس کا معمول تھا اور پچھلے کئی ہفتوں سے وہ اس روٹین پر چل رہی تھی۔ اچانک لائٹ چلی گئی تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے سوچا اندر جا کر سونے سے بہتر ہے یہیں تھوڑی دیر کھڑکی کے پاس ہی وقت بتایا جائے۔ وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک بجلی چمکی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سوسائٹی کے صحن میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ پھر وہ سوچنے لگی، شاید تھکاوٹ اور سارا دن لوگوں کی ملاقات کے بعد اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ دوسرے کمرے میں آئی اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کا منظر انجوائے کرنے لگی۔ سامنے والی بڑی سڑک بالکل ایسے ویران تھی جیسے سارا علاقہ سنسان ہو۔ حالانکہ عام دنوں میں یہاں بہت رش ہوتا تھا۔ اسے مزہ نہ آیا، اس لیے وہ واپس پہلے والے کمرے میں آئی اور کھڑکی کھول کر خود کو کمبل میں چھپایا اور باہر دیکھنے لگی۔ تبھی ایک بار پھر آسمانی بجلی نے چند سیکنڈ کے لیے سوسائٹی کے صحن کو روشن کیا۔ اسے پرچھائی دکھائی دی جیسے کوئی تو اس کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسے لگا کوئی انجان شخص ہوگا، بارش سے بچنے کے لیے کھڑا ہوگا، مگر وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ کوئی ایک پرچھائی سوسائٹی میں رات کے وقت گھومتی رہتی ہے۔ مگر ایسا کون ہے جو سونے کے بجائے سوسائٹی میں
پہرا دیتا رہتا ہے۔ وہ بڑی پریشان تھی، مگر مصروفیت کی وجہ سے اس بارے میں سوچ نہ پا رہی تھی۔ اب وہ اس سوچ میں غرق تھی جب لائٹ آ گئی۔ لائٹ نے اسے اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیا، کیونکہ اب وہ سایہ صرف دکھائی دے رہا تھا۔ ثنا کے اوزان خطا ہونے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سایہ اسے ہی اشارہ کر رہا تھا۔ بار بار اس کا ہاتھ چھت کی طرف اٹھ جاتا، جیسے وہ اسے چھت پر جانے کے لیے کہہ رہا ہو۔ وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ کافی راتوں سے ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے اپنے کمرے میں بھی کسی انسان کا سایہ دکھائی دیتا۔ وہ ڈر جاتی، مگر گہری نیند کی وجہ سے کبھی زیادہ اس کو سیریس نہ لے پاتی۔ ایسا لگتا سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا محسوس کرتی ہے، یا پھر کوئی اور برا خواب دیکھتی ہے، تبھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دی، کیونکہ اس بارے میں سوچتے ہوئے اسے نیند نہ آیا کرتی۔ ایک تو تھکاوٹ، اوپر سے نیند کا نہ آنا، اس میں چڑچڑا پن بھر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہسپتال کے عملے کے لوگ تنگ ہو رہے تھے۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ نہ جانے اس کا رویہ اتنا بدلتا کیوں جا رہا ہے۔ تبھی اس نے غور کیا تو اسے سمجھ آئی یہ سب رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو جاتی اور پھر ہر کسی سے الجھتی رہتی۔ دوسرا، میرا اور شازیہ بھی تو یہاں نہیں تھی۔ سارا دن کی بورنگ روٹین کے بعد اسے کوئی بھی نہ ملتا جس سے وہ بات چیت کر سکے۔ آج کل ہسپتال میں اس کی مصروفیات بڑھ چکی تھی۔ وہ زیادہ تر ڈیوٹی کے بعد کا وقت بھی وہیں گزارنے لگی۔ وہ پرچھائی متواتر اسے نظر آ رہی تھی، ہمیشہ چھت کی طرف اشارہ کرتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ رات کے جس پہر بھی وہ اٹھتی، اسے وہ پرچھائی سوسائٹی کے صحن میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی۔ ایک دو بار تو اسے ایسے لگا جیسے سوسائٹی کی چھت پر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے شازیہ سے بھی اس بارے میں ڈسکس کیا تھا، مگر وہ زیادہ اس بارے میں تحقیق نہ کر پائی۔ اس سوسائٹی میں زیادہ تر ایسے لوگ رہتے تھے جو جاب کرتے تھے۔ سارا دن وہ جاب پر ہوتے، رات کو دیر سے آتے تو کسی سے زیادہ بات چیت نہ ہوتی، اور یہ سوسائٹی نئی بنی تھی تو یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت نہ کرتے۔ ثنا پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے میرا کو فون ملایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کب واپس آ رہی ہے، کیونکہ وہ اس مصیبت کے بارے میں اپنی دوست سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی، جس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی۔ اس سے پہل تو یہ لگا شاید کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر کوئی اس کا پیچھا کیوں کرے گا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتی۔ شاید وہ اوور تھنکنگ کر رہی تھی۔ 10 دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز ثنا تنگ آ گئی۔ اس کی اگلی صبح شازیہ نے واپس آنا تھا۔ اس کے شوہر کی بہن کی شادی تھی تو اس نے چھٹیاں لے لیں اور گھر رہنے کا فیصلہ کیا، مگر شازیہ کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ واپس آ رہی تھی۔ صبح شازیہ آئی تو ثنا اس سے سب کچھ ڈسکس کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی تمہیں وہم ہو گیا ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو تم گارڈ سے بات کر لو، وہ رات کو سوسائٹی میں چکر لگا لیا کرے گا، اس طرح تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ دونوں ایک ہی ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ شازیہ ایک سینئر نرس کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، جبکہ ثنا ایک ڈاکٹر تھی۔ کافی دنوں سے ثنا نوٹ کر رہی تھی کہ شازیہ کچھ پریشان رہتی ہے، مگر وہ اسے پوچھ نہ پائی، اسے وقت ہی نہیں ملا تھا۔ کچھ روز گزرے تو ثنا کی ملاقات شازیہ سے نہیں ہوئی۔ وہ سمجھی شاید نند کی شادی کی وجہ سے وہ سسرال واپس چلی گئی، مگر ایسا نہیں تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ ثنا کا ذہن اس بارے میں سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ ہسپتال میں بھی شازیہ نے اطلاع نہیں دی، اور اب ثنا نے اس بارے میں تحقیق کی تو اس کے سامنے کچھ حقائق آئے جنہوں نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی وہ 2 دن بعد اسے پھر سے وہی پرچھائی دکھائی دی، اور اس کا چھت کی طرف اشارہ کرنا ثنا کو بے چین کر گیا۔ اس نے سوچا آج تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بارشوں کا سلسلہ چڑھ پڑا تھا اور روز ہی بارش ہوتی تھی۔ ثنا دھڑکتے دل کے ساتھ لائٹ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ ساری سوسائٹی میں ہو کا عالم تھا، ایسا لگتا تھا یہاں کوئی رہائش پذیر ہی نہیں ہو۔ ساری لائٹس آف تھیں، سوائے سوسائٹی میں موجود بڑا بلب جل رہا تھا۔ گارڈ شاید سو چکا تھا، تبھی تو سوسائٹی کا گیٹ کھلا رہ گیا تھا اور وہ اس میں ایک کتا اندر گھس آیا تھا جب ہر طرف چکر کاٹ رہا تھا۔ پہلے تو ثنا بہت ڈری، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے آہستہ آہستہ چھت پر جانے لگی۔ اس کا دل برے طریقے سے دھڑک رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے چہرے پر سارا پسینہ تھا۔ ہاتھ پاؤں میں واضح کپ کپاہٹ موجود تھی۔
10 منٹ اسے چھت پر جاتے ہوئے لگے کیونکہ اسے ڈر کے مارے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر میرا کی کال آنے لگی۔ رات کی اس پیر اس کا کال کرنا ثنا کو پریشان کر گیا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھائی تو میرا کہنے لگی، میرے فلیٹ کی چابی دے دو، ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ ثنا نے اوپر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ جا کر میرا سے ملی، اس کے فلیٹ کی چابی تھی اور پھر کمرے میں آ کر کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا تھکی ہوئی آئی تھی، وہ اپنے فلیٹ میں سو گئی۔ ابھی ثنا کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب اسے پھر وہی آدمی دکھا۔ اس نے سوچا آج تو میں دیکھ کے رہوں گی کہ یہ کون ہے۔ جلدی سے وہ نیچے آئی۔ اس نے گارڈ کو بھی فون کر دیا مگر وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ اس نے سوچا میرا ابھی آئی ہے، وہ جاگ تو رہی ہوگی، اگر کچھ ہوا تو اسے کال کر لوں گی فوراً، لیکن معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر وہ شخص کون ہے اور ہر وقت اسے اشارے کیوں کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس شخص کے قریب جانے لگی تبھی دور سے آتی ہوئی ایک گاڑی نے اس کی آنکھوں میں ایسی لائٹ ماری کہ اس کی آنکھیں چوندیا گئیں۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ لائٹ آتے ہی وہ آدمی وہاں سے غائب ہو گیا اور ثنا معلوم نہ کر پائی کہ وہ آدمی آخر اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ بار بار اسے چھت کا اشارہ کرتا ہے اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ اسے بڑا تجسس ہوا۔ وہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تو دیکھا حفیظ بھائی اور ان کی بیوی اپنی کسی پارٹی سے لوٹے تھے اور وہ انہی کی کار تھی جس کے ڈر سے وہ آدمی بھاگ نکلا تھا۔ ثنا کو حفیظ بھائی اور ان کی زوجہ پر بہت غصہ آیا مگر وہ ضبط کر گئی اور چپ چاپ اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ صبح اسے ہسپتال کے لیے جلدی نکلنا تھا۔ اب اس نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا جب اس کے پاؤں کے نیچے ایک کاغذ آیا۔ اس نے جلدی سے کھول کر دیکھا تو اس پر لکھے ہوئے الفاظ نے ثنا کو پریشان کر دیا۔ خوف کی لکیریں اس کے چہرے پر موجود تھیں اور ماتھے پر بل بن چکے تھے۔ اگر تم چھت پر گئے تو تمہیں بھی دفنا دیا جائے گا جیسے اس نرس کو۔ یہ الفاظ پڑھ کر ثنا کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا سارا بدن سن ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے الفاظ کو نظر انداز کیا اور ہسپتال چلی گئی۔ آج طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ رات ہونے سے پہلے ہی مغرب کی اذان کے بعد گھر لوٹ آئی اور پھر ساتھ ہی اس نے منصوبہ بنا لیا کہ وہ چھت پر کیسے جائے گی اور اس کے پاس ثبوت حاصل کرنے کے لیے کون کون سے آلے ضرورت ہے۔ اس نے پوری تیاری کر لی کہ آج تو وہ چھت پر ضرور جا کر رہے گی اور دیکھے گی آخر وہ شخص کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تبھی وہ رات ہونے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ میرا تو اس کے پاس گھنٹوں بیٹھی رہی۔ اسے پہلی بار میرا کے گھر جانے کا انتظار تھا کہ وہ جائے، سب لوگ سو جائیں اور پھر وہ چھت پر جائے تاکہ دیکھ سکے وہ آدمی بار بار اسے چھت پر جانے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا اور وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ پہلے ہی وہ بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ شازیہ اور وہ ایک خاص قسم کی تحقیق کر رہی تھی جس کے خلاف بہت سے لوگ تھے اور خلاف ہونے والے کوئی اور نہیں، ان کی اپنی ہسپتال کے کچھ سینئرز ڈاکٹر تھے۔ جیسے ہی میرا اپنے گھر گئی اور اس کے کمرے کی لائٹ آف ہوئی، ثنا جلدی سے کھڑکی کے پاس آئی اور باہر جھانکنے لگی۔ آج بھی اسے وہ پرچھائی دکھائی دی لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ پہلے اسے لگا کہ شاید کوئی سوسائٹی کا ممبر ہے مگر بالکل وہی ٹوپی اس نے سر پر کی ہوئی تھی جو وہ آدمی روز کر کے آتا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ آج بھی اسے وہ چھت پر بلا رہا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ وہ جتنا بھی حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی اتنا ہی وہ ایسے لوگوں سے ڈرتی تھی۔ مگر اسے خود کی ہمت باندھنی پڑی۔ وہ جلدی سے چھت پر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کی بھی پرچھائی اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی ہے، کیونکہ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اسے اپنے علاوہ کسی اور کے قدموں کی بھی آواز آ رہی تھی اور اسی بات سے وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل تھاما جس میں کیمرہ آن تھا۔ اس نے ایک خفیہ کیمرہ اپنے شرٹ میں لگا کر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ جو کچھ بھی دیکھے سب کچھ اس کیمرے میں قید ہوتا رہے۔ اس کے پاس ثبوت ہو سب کو دکھانے کے لیے۔ اسے جو محسوس کیا تھا وہ غلط نہیں تھا اور اس میں اس کا ساتھ شازیہ دے رہی تھی مگر وہ بھی اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی۔ ثنا نے اسے کئی میسج کیے تھے مگر اس نے ایک کا بھی صحیح سے جواب نہیں دیا تھا۔ ایک دو بار تو ایسا محسوس ہوا جیسے شازیہ کا موبائل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اور اس کی جگہ جواب دے رہا ہے، مگر وہ اس بارے میں بھی شیور نہیں تھی۔ اس لیے اس نے شازیہ کو اس بارے میں کوئی میسج نہ کیا۔ اس کی ساری تحقیق رک چکی تھی اور
اور یہ سب شازیہ کی وجہ سے ہوا تھا. وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد شازیہ لوٹ آئے تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. وہ جیسے ہی چھت پر آئی ہوا نے اس کا استقبال کیا. اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا اٹھے جو اس سے خود کو بھی خوف زدہ کر رہے تھے، مگر وہ جلد بازی میں بال باندھنا بھول چکی تھی. اس نے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی تھی. گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے. ساری سوسائٹی ویران تھی. چند ایک فلیٹ میں لائٹ جل رہی تھی مگر اس کی روشنی بھی برائے نام تھی. گارڈ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا. اس نے گارڈ کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور چپ چاپ آگے بڑھنے لگی. چھت پر کوئی بھی نہیں تھا. اسے لگا چھت پر پڑی ہوئی ٹینکی کے پیچھے کوئی نہیں. تبھی وہ وہاں تک دیکھنے کے لیے جانے لگی. اسے محسوس ہوا جیسے ٹینکی کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے. اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پوچھے. مڑ کر دیکھتی مگر انسانیت کے تحت اس نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر اس سے پہلے اس نے دھکا دیا. نیلی ٹینکی کا دروازہ کھولا ہوا تھا. وہ اندر جا گری کیونکہ اس میں پانی تھا. اس میں اس کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی. سارے خون کا بہاؤ سر کی جانب ہو گیا. اس کی ٹانگیں باہر کی طرف پھڑپھڑا رہی تھی مگر منہ ٹینکی میں تھا. کسی بھاری ہاتھ نے زبردستی اس کی گردن پانی میں ڈبوئی تھی. ڈر کے مارے وہ چیخ نہ پا رہی تھی. اس کے ہاتھ پاؤں مسلسل چل رہے تھے مگر وہ جو کوئی بھی تھا بہت طاقتور تھا. تبھی سیڑھیوں پر کسی کی آواز محسوس ہوئی تھی. اس آدمی نے اسے وہیں چھوڑا اور بھاگ گیا. وہ جلدی سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد ہی بہت تکلیف سے وہ باہر نکل آئی اور کھانستے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی. اس کی سانس پھول چکی تھی. بازو اور ٹانگ میں شدید درد تھا. وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی. سردی کے اس عالم میں وہ کپ کپا رہی تھی. گارڈ جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور پوچھنے لگا, میڈم آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کے علاوہ بھی کوئی چھت پر تھا؟ میں نے کسی آدمی کو چھت سے کودتے ہوئے دیکھا ہے. تبھی ثنا بغیر کچھ بولے وہاں سے جانے لگی. تبھی اس نے گارڈ نے بغیر جتائے اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا. اس نے گارڈ کی طرف مڑ کے دیکھنا چاہا مگر وہ دھیمی آواز میں بولا, پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ورنہ وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے. وہ جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی. اپنے کمرے میں جانے کی بجائے میرا کے کمرے میں جا پہنچی. اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا. میرا نے اسے آواز بھاگتا دیکھا تو گھبرا گیا اور پوچھنے لگی, یہ سب کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی, سب بتاتی ہوں. لفافہ کھولا تو اس میں ایک میموری کارڈ تھا. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی. تبھی بغیر سوچے سمجھے اس نے وہ میموری کارڈ موبائل میں ڈال دیا اور اس کے سامنے جو حقیقت آئی وہ حیران ہو گئی. میرا تو سوچ بھی نہ سکتی تھی ثنا ایسا کام کر سکتی ہے. اور شازیہ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ اور کسی نے نوٹس تو نہیں کر لیا؟ وہ کتنے عرصے سے سوسائٹی میں نہیں آ رہی. سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ ثنا کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. غلطی اس کی بھی نہیں تھی. وہ جس کام میں تھی اس سے کم از کم پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے تھی. اس کے ہاتھ ثبوت لگ چکے تھے جو اسے چاہیے تھے. میرا اس سے پوچھنے لگی, کچھ بتاؤ تو صحیح. تبھی ثنا کہنے لگی, ہمارے ہسپتال میں انسانی اعضاء بیچنے کا کام کیا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ ہے مجھے ان کے خلاف ثبوت چاہیے تھے. میں کافی دنوں سے اس پر کام کر رہی تھی اور شازیہ بھی میرے ساتھ تھی مگر شازیہ کافی عرصے سے غائب ہو گئی تھی. میں اسے میسج کرتی رہی مگر جواب کوئی اور دے رہا تھا. یہ تو اب پتہ چلا کہ سینئر ڈاکٹر سر فاروق نے اسے مروا دیا ہے کیونکہ انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے. میں ان کے خلاف کیس کروں گی اور شازیہ کی موت کے سارے حقائق لے کر آؤں گی. دیکھنا میں شازیہ کے قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیج کر رہوں گی. تبھی میرا حیران ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی. شازیہ مر چکی تھی. اسے تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. خود کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھ گئی کیونکہ اسے بہت بڑی حقیقت پتہ چلی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ دونوں رونے لگی. تبھی زور زور سے میرا کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا. ثنا نے پوچھا, کون ہے؟ مگر آواز نہیں آئی. تبھی کھڑکی سے کوئی جھانکنے لگا. ثنا نے جلدی سے پولیس کو فون کیا. وہ آدمی جو باہر کھڑا کھڑکی بجا رہا تھا اس نے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا اور اندر داخل ہوا. میرا کی چیخیں نکل گئی جبکہ ثنا ڈھیٹ بنی کھڑی تھی. وہ آدمی قریب آیا اور کہنے لگا, تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم سمجھتی ہو کہ تم حقائق سب کے سامنے لے آؤ گی اور میں جیل چلا جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوگا. جیسے شازیہ کو ٹھکانے لگایا ہے تمہیں بھی لگا دوں گا. اور مجھے معلوم ہے تمہاری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں, جونیئر ڈاکٹر حاشر ہے. میں اسے بھی ٹھکانے لگا چکا ہوں. چند گھنٹے بعد اس کی بھی موت ہو جائے گی. وہ گارڈ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اب تم دونوں کی باری ہے.
اس سے پہلے کہ سر فاروق ان دونوں کی جانب بڑھتے، پولیس کی گاڑی کا سائرن بج رہا تھا۔ انہیں لگا ان دونوں کو مارنے سے بہتر ہے پہلے اپنی جان کی پرواہ کی جائے۔ تبھی وہ کھڑکی سے بھاگنے لگے۔ جب میرا نے جلدی سے گلدان اٹھا کر ان کے سر پر مارا، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پولیس آئی، انہوں نے سارے ثبوت اٹھائے اور سر فاروق کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئی۔ میرا نے شکر ادا کیا۔ وہ جلدی سے چھت پر گئی جہاں پر گارڈ موجود تھا۔ گارڈ کو گولی لگی ہوئی تھی، اسے ایمرجنسی میں ہسپتال لے جانا ضروری تھا۔ تبھی ٹینکی میں اسے کسی کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو ڈاکٹر حاشر وہی موجود تھے۔ جلدی ایمبولینس وہاں آ گئی، دونوں کو طبی امداد دی گئی تو دونوں کی جان بچ گئی۔ یوں شازیہ کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ اس کی لاش کو ڈھونڈنے کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کچھ عرصے بعد پولیس والوں کو کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک عورت کی لاش ملی۔ شناخت کے بعد پتہ چلا کہ وہ شازیہ کی لاش تھی۔ شازیہ کے شوہر نے بیوی کی وفات کے بعد ہی علاقہ چھوڑ دیا۔ ثنا نے اپنی جاب چھوڑ دی، اپنے شہر کو لوٹ آئی جہاں اس نے پرائیویٹ کلینک کھول لیا۔ میرا بھی وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی مگر وہ مجبور تھی۔ وہ سوسائٹی اس کے شوہر کے گھر کے آفس کے قریب تھی۔ میرا تو سب کچھ بھول کر بچوں میں گم ہو گئی تھی مگر ثنا کی یادداشت پر یہ واقعات نقش ہو چکا تھا جو اس کے لیے بہت بڑا سبق تھا۔